انما نملی لهم خیر لانفسهم انما نملی لهم لیزدادوا اثما ولهم عذاب مهین ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. جو لوگ حالات سے متاثر ہو کر کمزور ایمانی کی وجہ سے بھاگ بھاگ کر کفر کی طرف جا رہے ہیں. اس وقت ہمارے معاشرے سے کتنے مرد اور عورتیں نکل رہے ہیں جو بھاگ بھاگ کر کفر کی طرف جا رہے ہیں اور کافروں کے ساتھ کھڑے ہو رہے ہیں. قرآن کہتا ہے، اللہ فرماتے ہیں انہم لن یضروا اللہ شیئا، یقیناً یہ لوگ اللہ کو ذرا بھی نقصان نہ پہنچا پائیں گے. یرید اللہ الا یجعل لهم حظا فی الآخرہ، اللہ یہ چاہتا ہے کہ آخرت میں ان کو ذرا بھی اجر نہ ملے. تو جو کچھ ان کے اندر تھا وہ باہر لایا جا رہا ہے تاکہ جب آخرت میں کافروں کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ والی جہنم میں ان نام نہاد ایمان والوں کو پھینکوں تو کسی کو اشکال نہ ہو کہ یہ تو مسلمان تھے، ان کو کیوں پھینکا جا رہا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو ہم ہونے دے رہے ہیں، یہ جو بھاگ بھاگ کے کفر کی طرف جا رہے ہیں، یہ اس لیے ہم ہونے دے رہے ہیں. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کو سخت سزا ملے گی. إِنَّ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ لَن يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا، جو لوگ ایمان کے بدلے کفر کو خرید رہے ہیں، ڈیل کر رہے ہیں، ڈیل، ایمان بیچ رہے ہیں، کفر کو خرید رہے ہیں، وہ اللہ کو کچھ بھی نقصان نہ پہنچا پائیں گے. 2 بار ایک ہی جملہ بولا گیا، ایک ہی لفظ. پچھلی آیت میں بھی فرمایا گیا لن يضروا اللہ شیئا، یہاں بھی فرمایا گیا لن يضروا اللہ شیئا، ہرگز کوئی نقصان نہیں پہنچے گا. یہ جتنا خراب خون ہے نکل جائے تو اچھا ہے، یہ نکلے، یہ الگ ہو جائے، یہ بالکل ٹھیک ہے. اور اللہ کا یہ منصوبہ ہے، یہ نکلے گا. اور یہ کیسے نکلے گا اگر ایسے حالات برپا نہ ہوں؟ جب تک ایسی آپریشن نہیں ہے، لیکن خراب خون کے نکلنے اور ایسے پھوڑے پھنسیوں کی سرجری یہ تو ضروری ہوتی ہے بقیہ جسم کی صحت یابی کے لیے. فرمایا وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ، ہرگز کفر والی طاقتیں یہ نہ سمجھیں کہ یہ جو ہم ان کو ڈھیل دے رہے ہیں یہ ان کے لیے بہتر ہے. اب بتاؤ دل اطمینان سے بھر رہا ہے کہ نہیں؟ کیا اللہ کے ڈھیل کے بغیر پورے عالم میں کفر کی طاقتیں وہ سب کچھ کر سکتی ہیں جو اس وقت کر رہی ہیں؟ اور اللہ تعالیٰ ان کو بھی تنبیہ کر رہا ہے، یہ مت سمجھنا کہ یہ تمہارے روشن مستقبل کا راستہ ہموار ہو رہا ہے. یہ نہیں ہو، بات الٹی ہے. انما نملی لهم خیر لانفسهم انما نملی لهم لیزدادوا اثما، ہم تو ڈھیل اس لیے دے رہے ہیں کہ وہ اور زیادتیاں کریں اور گناہ کریں اور ظلم کریں. وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور پھر تو ان کو وہ سزا ملنے والی ہے جو بری طرح ان کو رسوا کر دے گی. اور سنو، یہ حالات کیوں ہم برپا ہونے دیتے ہیں، کیوں کرتے ہیں؟ ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. ہم ایمان والوں کو اس طرح مبہم صورتحال میں چھوڑ نہیں سکتے، اس طرح مبہم صورتحال میں کہ گندے اور کھرے اور کھوٹے سب ملے جلے ہیں. یہ نہیں چلے گا. اب وقت آ گیا ہے کہ کھوٹے الگ ہو جائیں، کھرے الگ ہو جائیں. یہ ہو نہیں سکتا کہ اب ہم اسی طرح ملا جلا نظام آگے چلنے دیں. ایک وقت تک سب ملا جلا ہم چلنے دیتے ہیں، لیکن ایک وقت آتا ہے کہ اس کے بعد کھرے کھوٹے کو الگ کرنا ہمارے منصوبے اور پروگرام اور سنت اور عادت کے مطابق لازمی ہو جاتا ہے. سو وہ وقت آ چکا ہے، بس وہ وقت آ چکا ہے. اب کھرے الگ ہوں گے، کھوٹے الگ ہوں گے. اب بھی وقت ہے. انما نملی لهم لیزدادوا اثما ولهم عذاب مہین ما كان الله ليذر المؤمنين على ما انتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب. یہ تو ہو نہیں سکتا تھا کہ اللہ تعالیٰ تو سب کو جانتا ہے کہ کون کھوٹا ہے کون کھرا ہے. تو یہ تو نہیں ہو سکتا تھا کہ کھوٹوں کی فہرست تم کو تھما دی جاتی.
یہ نہیں، یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے ان کے کھوٹے پن کو ظاہر کرنے کا، یہ نہیں ہم ہر ایک کو کر سکتے، یہ تو اپنے نبیوں کو ہم اطلاع دیتے ہیں۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُسُلِهِ عَلَى مَن يَجْتَبِي مِن رُسُلِهِ مَن يَشَاءُ، اس لیے تم سب کو پتہ لگ جائے کہ ہم میں کھرا کون ہے اور کھٹا کون ہے، اس کے لیے حالات بھیجنا ضروری ہوتا ہے، اور حالات ہم اس لیے بھیج رہے ہیں تاکہ تم سب پہچان لو، اچھی طرح پہچان لو تمہارے درمیان کیسی کیسی کالی بھیڑیں موجود ہیں، تم ایک دوسرے کو پہچانو۔ اس لیے فآمنوا باللہ ورسلہ، اس لیے ایک بار پھر اللہ تعالیٰ پکارتے ہیں اپنے ایمان کو مکمل کر لو، اللہ اور اس کے رسول پر اپنے یقین کو مضبوط کرو۔ وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ، اور اگر تم نے ایمان کا اور تقوی کا راستہ اختیار کیا تو یقیناً تم کو بہت بڑا اجر ملے گا۔ آیات کا ایک حصہ سورہ مائدہ سے میں نے چنا تھا۔ ہمیں موجودہ حالات میں قرآن مجید کی رہنمائی کو تازہ کر کے اپنے دل و دماغ کو صحیح رہنمائی سے معمور کر کے اور اپنی زندگی کے رخ کو بہتر بنانے کی سخت ضرورت ہے۔ چنانچہ اس آخری ٹکڑے کو اور ایک مرتبہ غور سے سن لیجئے۔ وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ۔ ارشاد ہوا ہے اللہ کے رسول مخاطب ہے، سیدھے سیدھے حضور کو خطاب کر کے اللہ فرما رہے ہیں، محمد میرے پیارے رسول، اللہ نے جو قانون دیا ہے اس کے مطابق ہی تمام معاملات میں فیصلے کرنا، اور جو اور لوگوں کے مشورے ہیں ان لوگوں کے، یہ قانون اور وہ قانون، تم بالکل ان کے مشوروں اور ان کی خواہشات پر مت چلنا اور چوکنا رہنا۔ وَاحْذَرْهُمْ، اور چوکنا رہنا، أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ، کیونکہ ان کی پوری کوشش ہے کہ کچھ قوانین کے سلسلے میں اللہ کے حکموں پر عمل کرنے سے تم کو ہٹا دیں اور دوسرے قوانین پر تم سے عمل کروا دیں۔ کیا نہیں لگتا کہ قرآن کی آیت آج اتری ہے؟ قرآن کتنی زندہ اور تازہ کتاب ہے۔ میں شکوہ کروں، درخواست کروں، ماتم کروں، عوام کا تو کیا قصور ہے؟ علماء قرآن مجید پر اس طرح غور نہیں کرتے کہ روزانہ آنے والے حالات کے بارے میں رہنمائی ان کو قرآن سے مل سکے اور ان کے ذریعے لوگوں کو قرآن سے مل سکے۔ واللہ قرآن مجید کی آیات پر غور کرو تو بالکل ایسا لگتا ہے کہ وہ آج صبح اتری، کأنہا اليوم نزلت۔ اور جب دباؤ اتنا تھا کہ اللہ فرما رہے محمد تم کو مجبور کرنے کی کوشش کریں گے یہ لوگ، اللہ اکبر، ان یفتنوک، اس سے چوکنا رہنا محمد، اس بات کا بھرپور کوشش کریں گے یہ لوگ کہ تم کو میرے اتارے ہوئے کچھ قوانین سے ہٹا کر کچھ اور قوانین پر جو ان کو پسند ہیں ان پر تم سے عمل کروائیں، یہ تم کو اس پر مجبور کریں گے، ہم تم کو پہلے سے آگاہ کرنا چاہتے ہیں۔ صلاۃ والسلام و رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ خطاب انہوں نے اللہ سے سنا اور ایک بار بھی اللہ سے شکوہ نہیں کیا کہ اللہ آپ مجھ پر شک کرتے ہیں، ایک بار بھی اللہ سے نہیں کہا کہ اللہ برسر عام آپ مجھ سے یہ بات کہہ رہے ہیں، اگر کہنی ہے تو چپکے سے جبریل کے ذریعے آپ کہلوا دیجئے، یہ قرآن نے یہ آیتیں میں اپنے بارے میں پیش کروں کہ اللہ نے مجھ سے یہ کہا ہے۔ کیا قربانیاں دی ہیں آقا نے ہماری خاطر، اور ہم کتنے کمینے لوگ ہیں۔ اللہ اکبر، کیوں برداشت کیا حضور نے؟ حضور سمجھتے تھے، حضور تو سراپا عبدیت تھے۔ مجھے تو یقین ہے کہ ان آیتوں کو پر آپ پر جب آئی ہوں گی تو حضور سجدے میں گر گئے ہوں گے اور یہ کہا ہوگا حضور نے اللہ مجھے بچائے رکھیے گا، اگر آپ نے مجھے نہ بچایا تو میرے قدم پھسل جائیں گے۔ مجھے اپنے پر بھروسہ نہیں ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ میں بتاؤں علماء نے لکھا ہے اکثر نازک ترین اور حساس ترین مسائل کے سلسلے میں اللہ نے امت کو آگاہی دینے اور ان کو تنبیہ کرنے کا راستہ یہ چنا ہے کہ بجائے امت کو مخاطب کرنے کے نبی کو چنا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کہنے کے بجائے یا ایھا النبی کہا ہے، تاکہ وہ لوگ کم سے کم اب تو ہوش میں آئیں کہ ہماری وجہ سے حضور کو ڈانٹ سننی پڑ رہی ہے، ہم کتنے بگڑے ہوئے لوگ ہیں۔
عام لوگ چوکنا ہوں کہ اللہ ہماری وجہ سے ہمارے آقا کو اللہ نے یہ کہہ ڈالا، اب ہم یہ غلطی نہیں کریں گے۔ یہ طریق خطاب قرآن نے کئی جگہ اختیار کیا۔ یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک، یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، بہت جگہ قرآن نے اختیار کیا۔ لما اذنت لهم، یہاں بھی وہی انداز ہے۔ وان احکم بینہم بما انزل اللہ ولا تتبع اہواءہم واحذرهم ان يفتنوك عن بعض ما انزل اللہ الیک فإن تولوا فاعلم انما يريد اللہ ان يصيبهم ببعض ذنوب۔ اگر اس آگاہی کے باوجود کچھ لوگ ہیں جو اللہ کے قانون کے بجائے اللہ کے دشمنوں کے قانون پر چلنے کا راستہ اختیار کرتے ہیں، تو اے محمد سن لو، جان لو کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کی وجہ سے یہ فیصلہ کر چکا ہے کہ ان کو دردناک تکلیفوں اور سزاؤں میں مبتلا کیا جائے۔ فَاعْلَمْ انما یرید اللہ ان یصیبہم ببعض ذنوبہم، ان کی کچھ خطائیں اتنی سنگین ہیں کہ ان کی وجہ سے ان کو ہم ایک طرح سے ارتداد کے راستے پر لے کر چل رہے ہیں، وہ ایمان کے راستے پہ گامزن اور مستقل مزاجی کے ساتھ ایمان کے راستے پر جمے نہیں رہیں گے، ان کو نکلنا ہے، اور یہ ان کے مجرموں کی سزا ہے کہ ان کو ہم ایمان کے دائرے سے محروم کر۔ دیکھیے یہاں حضرت کیا فرماتے ہیں کہ جو لوگ کمزور ایمان والے ہیں اور وہ ایمان سے بھاگ کر غیر مسلمانوں کے ساتھ وہ کھڑے ہو رہے ہیں، اللہ قرآن کے اندر فرماتے ہیں کہ مجھے ذرہ برابر بھی کوئی نقصان نہیں پہنچنے والا ہے۔ اور حضرت نے فرمایا کہ جو ایمان کی حالت سے نکل کر، جو ایمان کو، جو اللہ کے احکامات ہیں، جو اللہ کا قانون ہے، اللہ کے قانون کو پس پشت چھوڑ کر وہ دیگر جتنی بھی مزے کی چیزیں ہیں، ان کا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ جتنی بھی مزے کی چیزیں ہیں وہ ان کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، عیش اور آرام کر رہے ہیں، اور وہ اس چیز سے دور 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 جا رہے ہیں۔ حضرت نے کیا فرمایا کہ اللہ کہتے ہیں کہ میں ان کو ڈھیل دیتا ہوں اس لیے تاکہ آگے جا کر ان کو سخت سے سخت عذاب دیا جائے، سخت سے سخت سزا دی جائے۔ اللہ ہمیں اپنے اس ایمان کے اوپر ثابت قدمی عطا فرمائے، اللہ ہمیں جب اس دنیا سے لے اور ایمان کی حالت سے لے، اللہ ہماری جتنی بھی نسلیں ہیں ہم سب کو استقامت عطا فرمائے دین پر، اور جب اس دنیا سے جانے کا وقت ہو اس وقت اللہ ہمیں کلمے والی موت نصیب فرمائے۔ ہم سب کو ان باتوں پر بہت غور و فکر کرنا چاہیے کہ حضرت کا کہنے کا کیا کیا مطلب تھا، کہیں ایسا نہیں ہے کہ ہم اس کے اندر ملوث ہیں، اس لیے ہمیں بچنا چاہیے، کیونکہ ایمان جیسی کوئی دولت نہیں ہے۔